زبانی یہ پورے ہندوستان میں جو نفرت پھیلی ہے نا، اس ایک خبیث کی وجہ سے پھیلی ہے۔ اسی کی خباثت کے پیٹ سے سارے خبیث پیدا ہوا ہے۔ یہ جو نفرت کا بارود پورے ہندوستان میں بھر دیا ہے، اکیلا آدمی ذمہ دار ہے جس کا نام لال پولیس نٹوانی ہے۔ اگر اس کو کوئی مار دیتا تو صرف ایک بار مرتا، مگر اس کو اسی کے لوگوں نے پرائم منسٹر نہیں بننے دیا۔ پرائم منسٹر بننے کی خواہش تھی نا، وائس پریزیڈنٹ بھی نہیں بننے دیا، پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی نہیں بننے دیا، کسی لائق نہیں چھوڑا۔ جس آدمی نے حکومت حاصل کرنے کے لیے پورے ہندوستان کو جہنم زار بنا دیا، نفرت کا بارود پورے ملک میں بھر دیا، اور پھر بھی وہ اپنا خواب پورا نہ کر سکا، تو آج وہ زندہ رہ کے بھی بار بار مر رہا ہے۔ اس کا احساس اس کو کوڑے مار رہا ہے۔ اسی کے چیلے پرائم منسٹر بن کر اس کے ارمانوں کی دھجیاں روز بکھیر رہے ہیں۔ مرنے والا ایک بار مرتا ہے، مگر جس کو احساس کی موت ماری جائے وہ زندہ رہ کے لمحہ لمحہ مرتا ہے، زندہ رہ کر لمحہ لمحہ قتل ہوتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابوبکر نے کہا ان کی غیرت کو للکار دیا جائے۔ تاوان لیا گیا، جرمانہ لیا گیا، اور کچھ لوگ جو پڑھے لکھے تھے انہیں روک لیا گیا اور فرمایا گیا تم سے جرمانہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا ہوگا، اور جب ہمارے بچے پڑھ لکھ لیں گے تب تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے؟ ایک دن تھا نا وہ، جس دن حضرت عمر تلوار لے کے گئے تھے نا، حضور کو قتل کرنے گئے تھے نا، جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تب کیا ہوا؟ نقشہ بدل گیا کہ نہیں؟ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی۔ ارے وہ نگاہ مصطفیٰ کتنا کام کر گئی۔ اب جب حضور کے عاشق ہوئے ہیں عمر، تب عمر کا کیا حال ہے؟ سنیے عشق محمدی کا اسٹیٹس کیا ہے، اور صحابہ نے اپنے مصطفیٰ سے کس طرح عشق کیا ہے، اور اپنے نبی کے عشق میں اپنے تن من دھن کو کس طرح قربان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ مدینے میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مسلمانوں، کھیت میں پانی لے جانے پہ جھگڑا ہوا۔ میں بہت آسان زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ میری بات آپ کے سر کے اوپر سے نہ جائے۔ کھیت میں پانی لے جانے کے لیے جھگڑا ہوا۔ مسلمان کہتا تھا پانی میں پہلے لے جاؤں گا، یہودی کہتا تھا میں لے جاؤں گا۔ یہودی کا کھیت پہلے پڑتا تھا، مسلمان کا کھیت بعد میں پڑتا تھا۔ اب یہ مسلمان کی زیادتی تھی نا، مسلمان کہتا تھا میں لے جاؤں گا۔ کیوں اکڑ رہا تھا یہ مسلمان؟ آج کیوں اکڑ رہے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ گنڈوں، لفنگوں، لچوں کی حکومت آ گئی ہے، تو جتنے لچے ہیں، جتنے لفنگے ہیں، جتنی چاہیں لفنگی کر لیں، جتنی چاہیں گنڈائی کر لیں، جتنی چاہیں بدماشی کر لیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم پر مقدمہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہم گنڈوں ہی کی حکومت میں ہیں۔ تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو کل مسلمانوں کی حکومت تھی، اب میاں بھائی کی بھی چرکی کھڑی ہو گئی، کہنے یہودی تو یہودی ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے، تو اس کو اب پہلے پانی نہیں لے جانے دیں۔ اب جب کمزور آدمی ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے چلو بھائی تم اپنے ہی بڑے کے پاس چل کے فیصلہ کروا لو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اب یہودی تو بیچارہ کمزور تھا، اور اسے کہا اچھا بھائی جھگڑا مت کرو، چلو تم اپنے پیغمبر کے پاس، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں گے وہ میں مان لوں گا۔ ارے بھائی ہم لوگ کمزور ہیں نا، ہماری بابری مسجد توڑی گئی نا، اس کے بعد مقدمہ چلا نا، اور مقدمے بھی ہم کتنا کمزور تھے، ہم کہتے تھے عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے۔
کیوں کہہ رہے تھے یہ؟ عدالت کے فیصلے دوسرے نے تو نہیں تسلیم کیے، قدم قدم پر عدالت کے فیصلے کو چیلنج دوسرے کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکثریت میں ہیں، پاور میں ہیں، اور ہم بے ایمانی کے فیصلے کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بے ایمانوں سے لڑنے کا ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ اب وہ یہودی بیچارہ مجبور، اس نے کہا تم اپنے پیغمبر کے پاس چلو، وہ جو فیصلہ کر دیں ہم مان لیں گے۔ یہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلے حضور کے پاس، میں تو مسلمان ہوں، یہ تو یہودی ہے، حضور میرے لیے انصاف کر دیں گے۔ یہ دونوں گئے، رسول پاک کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ یہودی کا کھیت پہلے تیرا بعد میں، تو کیوں لے جائے گا پہلے پانی؟ یہودی کا پہلا حق ہے۔ یہ پیغمبر حق کا فیصلہ تھا۔ فیصلے دینے والوں سن لو، تم چہرے دیکھ کے فیصلے دیتے ہو، نبی فیصلہ کا چہرہ دیکھ کے فیصلہ دیتا تھا۔ حضور نے فرمایا یہودی کے حق میں ڈگری ہے، نکلے باہر۔ یہ مسلمان پھیل گیا، اس نے کہا میں تو نہیں فیصلہ مانگتا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والا، باہر نکلا کہتا ہے میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اب یہودی پھر پریشان، تو بھیا آپ کس کا مانے گا؟ کہا میں تو حضرت عمر کا فیصلہ مانوں گا۔ چلو حضرت عمر کے پاس۔ اب یہاں کیا تھا اس کے ذہن میں؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بہت سخت ہے۔ تو حضرت عمر کے یہاں جب جاؤں گا، میں مسلمان، یہ یہودی، وہ میرا پکش لے لیں گے، میری حمایت کر لیں گے، اس کا حق سلب کر لیں گے، میری ڈگری ہو جائے گی۔ یہ حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ صاحب ہمارے کھیتوں کا فیصلہ کر دیجیے۔ مسلمان نے کہا حضور یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں۔ کہا اچھا تم لوگ یہ بتاؤ کہ فیصلہ رسول پاک کریں گے کہ میں کروں گا؟ فیصل تو ان کو اللہ نے بنایا، وہ ہمارے بیچ موجود ہیں، ہمارے حاکم ہیں، چلو نبی پاک کے پاس۔ تو یہودی نے کہا صاحب ہم گئے تھے، یہ مسلمان حضور کا فیصلہ نہیں مان رہا۔ سنیے حضرت عمر کا عشق۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ دنیا پہلے ہائی کورٹ جاتی ہے، ہائی کورٹ میں مقدمہ فیصل نہیں ہوا تب سپریم کورٹ جاتی ہے، یہ کمبخت مسلمان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ آیا ہے اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ تو اس مسلمان سے ایک مرتبہ پھر پوچھا انہوں نے تم میرا فیصلہ چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا حضور نے فیصلہ کر دیا تھا نا؟ کہا ہاں۔ تو کہا تم حضور کا فیصلہ نہیں مانتے ہو، میرا مانو گے نا؟ کہا ہاں میں آپ کا مانوں گا۔ کہا ٹھہرو ابھی کرتا ہوں۔ گئے اندر گھر میں، لے کے آئے تلوار، یہودی وہیں کھڑا تھا۔ اب مسلمان کے سر پہ جو ماری ہے تلوار، وہی اس کی گردن باہر کر دیا۔ یہودی سے کہا جا پانی بھر اپنا، یہ عمر کا فیصلہ لینے آیا تھا، کر دیا عمر کا فیصلہ۔ جو میرے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اسے مسلمان بھی نہیں مانتا۔ صاحب فیصلہ تو ہو گیا۔ اب سنیے، صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور پورے مدینے میں ایک شور اٹھا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ اور آیت کیا بولتی ہے قرآن کی؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو پورا مدینہ حضرت عمر سے ناراض، مسلمان کو قتل کیا، مسلمان کو قتل کیا۔ سرکار کی بارگاہ میں طلب کیے گئے، کہا عمر تم نے مسلمان کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔
وفادار رسول کو میں کیوں قتل کرنے لگا؟ اس کو تو میں سلاخوں پہ رکھتا ہوں، میں نے غدار رسول کو قتل کیا ہے۔ تو پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس کو قتل کرنے کی؟ کہا حضور اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا۔ کہا میرا فیصلہ نہیں مانا تو تم کو وحی الہی کا تو انتظار کرنا چاہیے، مجھ سے تو پوچھنا چاہیے، قتل کرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لینا چاہیے۔ ارے حضرت جبرائیل اترے اور اترنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے میرے حبیب آپ سے یہ بعد میں پوچھے گا، میں اس کے فیصلے کو پر اپنا فیصلہ پہلے سناتا ہوں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ میرے حبیب تیرے رب کی قسم، اگر لوگ اپنا مقدمہ تیری بارگاہ میں لے کر آئیں اور تو ان کے مقدمے کا فیصلہ کر دے، اور تیرے فیصلہ کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں اگر کھوٹ پیدا ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے میرے نبی۔ حضرت عمر کی تائید میں قرآن اترا۔ عشق نبوت میں ان شخصیتوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ حضور سے پیار، حضرت ابو بکر کا معاملہ یہ تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو صرف حضور کے جمال جہاں آرا کو تکتے رہتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا؟ تو فرمایا ایک چیز تو ہے خوشبو، دوسری چیز ہے نیک عورت، اور تیسری چیز کیا تھی مولانا؟ 3 چیزیں فرمائی تمہاری دنیا سے، ہاں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ 3 چیزیں مجھے تمہاری دنیا سے پسند ہیں، خوشبو، نیک عورت اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ 3 چیزیں ہمارے مصطفیٰ کو پسند ہیں۔ اب ہم کو بھی خوشبو سے پیار کرنا چاہیے، نیک بیوی لانا چاہیے، اور نیک بیوی سے زندگی بھر پیار کرنا چاہیے، اور نمازیں کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ مصطفیٰ سے زیادہ ہم سے محبت کس نے کیا ہے؟ تو ہم سے زیادہ ہم بھی یہ ثابت کریں کہ ہم آقا آپ کے علاوہ کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت آپ سے کرتے ہیں۔ حضور نے کیا نہیں ہمارے لیے کیا ہے، پتھر کھایا ہے ہمارے لیے، غزوہ احد میں آئے ہیں ہمارے لیے، دندان مبارک ٹوٹے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، میدان بدر میں اترے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، اونٹ کی اوڑھنی نماز کے اندر ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے مگر ہمیں ایمان اور اسلام دینے کے لیے، ہجرت فرمائی ہے ہماری حفاظت کے لیے، جس نبی نے لمحہ لمحہ ہمارے وجود کو ٹھنڈک دیا ہے۔ اگر ہمارا نبی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم سے چاہتا ہو اور پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیز سے ہے، وہ چیز ہم اپنے نبی کے سامنے پیش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، جس نبی نے تمہارے وجود کو لمحہ لمحہ ٹھنڈک پہنچایا ہے، میلاد الرسول میلاد النبی میں آئے ہو، جشن رحمت للعالمین میں آئے ہو، وعدہ کر کے یہاں سے جاؤ کہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے اور سجدے کر کر کے اپنے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ میرے دوستو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہودیوں کو دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے رسول کا اتباع کر لو، میں تمہیں محبوب بنا دوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور سے کیسے محبت کی ہے ان لوگوں نے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے محبوبوں سے کیسے محبت کی۔ اب میں بتاتا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا نا 3 بات کروں گا، محبوب سے محبت، محبوب کے محبوب سے محبت، محبوب کے دشمن کا کھلا ہوا رد۔ محبوب سے محبت کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کو دکھلا دی ہیں۔ اب محبوب جن لوگوں کو اپنا محبوب بنا کے رکھتے ہیں
ان کے ساتھ امت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھیں گے. ام المومنین فرماتی ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، اور حضرت مسروق نے ان کے بھانجے نے پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مردوں میں کس سے محبت فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا حضرت علی سے. سنیے، محبت کرنے کے 3 طریقے. محبوب سے محبت، محبوب جن لوگوں کو محبوب رکھتا ہے ان سے محبت، اور محبوب سے جو دشمنی کرتے ہیں ان سے کھلی ہوئی جنگ. تو اب محبوب کے ساتھ کیسے لوگوں نے محبت کی؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا مردوں میں حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت علی سے. پوچھا یہ بتائیے کہ عورتوں میں حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو فرمایا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے. اور پوچھا بچوں میں حضور کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ کہا امام حسن سے اور امام حسین سے. اب یہ محبت تو صحابہ نے دیکھی تھی نا. اب اس محبت کا میں ذرا اندازہ بتاؤں آپ کو. ایک مرتبہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان فرماتی ہیں کہ میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی بھی آ گئے. اب میں نے دیکھا اپنے باپ کو کہ میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں. حضرت علی کے چہرے پہ نظر گاڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر کی آنکھ حضرت علی کے چہرے سے ہٹنے ہی کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بابا مجھ سے نہیں رہ گیا. میں نے کہا بابا یہ کیا بات ہے کہ آپ علی کے چہرے کو دیکھنے میں اتنا مست ہو چکے ہیں کہ اپنے وجود کو بھول کے بے خودی کا شکار ہو گئے ہیں؟ علی کا چہرہ ایک سیکنڈ کے لیے نظر نہیں ہٹ رہی ہے. تو فرمایا بیٹی کیسے علی کے چہرے سے نظر ہٹے گی؟ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو قرآن کو دیکھے اس کا بھی ثواب عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. محبوب کے محبوب سے محبت کرو. تو اس طرح محبت کر رہے ہیں. اب آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تھکے تو نہیں نا آپ؟ 5 منٹ لے لوں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے واپس آ رہے ہیں، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، رخصتی کا حج. اس کے بعد سرکار حج کے لیے نہیں گئے، انتقال فرما گئے. حج کر کے واپس آ رہے ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ اس وقت حج میں موجود ہیں. اور جب وہاں سے چلے راستے میں ایک مقام آیا جس مقام کا نام تھا غدیر. 2 منٹ ہو گئے. اس مقام کا نام تھا غدیر اور وہاں ایک کنواں تھا خم، نام ہے غدیر خم. وہاں جب سب پہنچے تو سرکار نے فرمایا